قرآن کریم متاع متاع منا ورتن دا سامان ہے. اساں تھا کوئی گلاس لیتے ہیں جو پانی پیو تساں گلاساں کو لکڑیاں پا کے بیٹھے ہوئے جو بھئی گلاس کوئی قبضہ نہ کر ونجے جگ تے قبضہ تے میزاں کو نہ پی پے. یہ ورتن دا سامان ہے، اس کو گزارو تے بس چھوڑو. یہ محبتاں لاؤن واسطے نہیں کہ اساں گلاساں دے نال زندگی گزارنی ہے. گلاس کتنی دیر پتہ نہیں اگلا گھٹ بھرنا ہے کہیں کہ نہیں بھرنا. ان دا فیصلہ پہلے عطاہا امرنا لیلا نو نہار. پتہ نہیں سارا امر سارا حکم فجر آوے کہ شامی آوے، دوپہری آوے کہ راتی آوے، کھاندے لے آوے کہ ستے جاتے آوے، کیرے لے سارا حکم آ پہنچ. کوئی عمر دی قید نہیں کہ بے اساں 60 سال دی تھی سو تاں مرسوں، 70 سال گزرے سو تاں موت آسی. اوسط عمر بھی اون دا فیصلہ ہے کہ کو کتنی عمر عطا کرنی. اس واسطے اساں آدھے ہیں بے وقت موت آ گئی ہے. یہ لفظ بھی نہیں الاؤنا چاہیے بے وقت موت. جوان دی موت کو آدھے ہیں بے وقت موت. اللہ فرماندے وقت دا میں کو پتہ ہے کہ تھا کو پتہ ہے. وما کان علی نفس ان تموت، کوئی اپنی مرضی نال نہیں بلکہ الا باذن اللہ کتاب مؤجلا. اللہ دے حکم نال موت آندی اور کتاب مؤجلا فرمایا ایک ایک منٹ تے ایک ایک سیکنڈ فرمایا او دا حساب کیا بھی ہے مقرر وقت. ایک صحابی اضافی نہیں تھی سکتا تے ایک منٹ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. لہذا یہ ہے زندگی، اور اس زندگی واسطے انسان پوری زندگی یزید بنا رہے ونجے. یزید بنانا دے مطلب نہیں جو کوئی کلمہ چھوڑے وہ کلمے پڑھ دے رہے تھے مسیتاں چی آندے ویندے رہے، لیکن انہاں گھراں کلمے کو نہیں وڑن دیتا. انہاں اپنے دنیا دے معاملات کلمے کو نہیں وڑن دیتا کہ ٹھیک ہے کلمہ با مسجد تک ٹھیک ہے اساں مسجد جا وڑ سو تے کو نال لینے دے. اساں گھاری چوئے جیسو جی میں سارا دل آ دے. یہ اس شیدنا یزیدیت ہے. اسلام دے نا تے ادھا دین رکھنا یزیدیت نہ اسلام دا ہوئے، لیکن وہ چھڑا بس مسجد تک مسجد دیاں صفاں جی اسلام پہ لیٹا بھی ہے، گھاری اسلام کو نہیں بڑھان دے. میرے کریم آقا فرمائیں اماں بابے دی زیارت جڑی ہے وہ مقبول حج دا ثواب بھی ہے، مقبول عمرے دا ثواب بھی ہے، جہاد دا ثواب بھی ہے. صرف اماں بابے دی محبت نال تے ادب نال زیارت. حضور فرمائیں انہاں دے نال بہ کے کھلنا تے انہاں کو کھلاونا، اور بہ کے نہیں حدیث ہے لناؤ موقع انہاں دے وچالے چ لیٹ پونا. اماں بابے دے یہ لے شامی کفتہ لے ستے پین لیٹے پین گالی کرے دے پین انہاں دے وچالے چ لیٹ پو کیلا کم کروں سونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تضحکہما ویضحکانک، انہاں کو کوئی لطیفے سناؤ کھلنا دیاں گالی کرو انہاں دے اور تساں لطیفے چھڑے سو انہاں کو اپنے بچپن تے جوانی دی بھی کئی کھلنیاں گالی تے لطیفے یاد آوے. تساں انہاں کو کھلاؤ تے او تھوا کو کھلاویں. یہ بزمیں اللہ دے رسول پہ سجائیں اماں بابے تے ان دی اولاد دے وچالے. حضور فرمائیں انہاں لمحہ دی قیمت پتہ نے فرمایا تلوار چاہ کے اللہ دی راہ جہاد کرن کو زیادہ ثواب ہے اماں بابے کو کھلنا تے کھلاونا. انہاں نال لمحے گزارنے خیر خوشی تے محبت دے لمحے. لیکن سب کو ویلی کوئی میرا سونا سجن یہ روح دین، یہ روح ایمان. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دے پورے اسلام میں داخل تھی. یہ حکم ہے اللہ سونے ادھورے نہیں، یعنی سارا وجود پورا اسلام میں جو مسیح تھی ویندے پے وضو کیتی ویندے وقت بھی اکھی سارا آنکھاں نہیں بنے دیاں. جیری نامحرم رہ رہی ہے اس کو تر لیدا رہ گیا نمازی، بلکہ مسجد دے باہروں تے باہر رہ گیا. مسجد دے وچ بیٹھے تے نال اگر رستے تے کوئی عورت گزردی پئی ہے مسجد دے وچ بیٹھ کے بھی اودی اکھیوں دے کنٹرول وچ نہیں آئی. یہ بیا اکھی ہچیاں کراون کیری جھوک تے ویسی جڑا مسجد تھی ہچا نہیں تھیا، جڑا وضو کر کے بھی ہچا نہیں تھیا نماز پڑھنا ویندا پی یا نماز پڑھ کے ولا آندا. ایدی اکھی بے مہاریاں اکھی ونجو اساں کہیں حسین دے قدمہ چ ون کے پہلے اکھیں دیا مہاراں گولواں جیڑیاں ان اکھی کو کنٹرول کرے نا. اساں ان کنا کو سماعتاں کو کنٹرول کروں گا، کیسے سننی ہے تے کیسے نہیں سننی. اپنے ہتھاں کو تے اپنے پیراں کو قرآن دے اپنے پورے وجود کو اسلامی داخل کرو. ادھورا دین نہیں چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اپنی مرضی دیاں گالی مریندے وے تے جیڑیاں نہیں باندیاں باو کو چھوڑو. شریعت دے معاملے میں میرا سونا سجن زندگی اور اپنی دلچسپی دے ہر معاملے پہلے اللہ دا حکم گورنا ہے تے اندے رسول دا حکم گورنا ہے. یہ دین ہے. اور اگر اسا کو حکم پتہ بھی نہ ہوئے عمل کرنا تو پرے دی گال ہے.
اساں کہیں بوہا کھڑکائے ہی نہ ہوئے کہ اساں شادی کریں دے پہیں دیکھا دین کیا دو سی جو بیوی کو کی میں وسامنا ہے، کیونکہ اے دنیا دا کم نہیں، شادی کرنا دین دا کم ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استقبل نصف الدین، یہ شادی کی تھی او دا ادھا دین مکمل ہو گیا۔ جیرے کم کو ادھا دین شریعت آدھی پئی ہے، اون دین ادھے دین کی کوئی ہک گالی میں کو پتہ ہے جو میں بیوی کی میں وساونی ہے، سسرالیاں نال تعلق کی میں رکھنا ہے۔ قرآن دے اساں تھوڑے دو گانٹھے دنیا تے رکھے، الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسیرا، ایک تھوڑا ہے نانکا تے ڈاڈکا گانڈھا یعنی خونی گانڈھا، بیا تھوڑا ہے سسرالی گانڈھا، یہ سسرالی گانڈھا بھی رب دی طرفوں آیا نے، یہ زمین دا رشتہ نہیں، یہ بھی آسمان دا رشتہ ہے۔ حضور فرماتے نے تھوڑے گھر اللہ دی امانتاں بیٹھی ہیں، بیویاں تھوڑیاں رب دی امانت ہیں، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، حضور دے خطبہ حجۃ الوداع دے کلمات۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جیرا کم حرام ہے وہ حلال کی میں تھی ہے، کوئی اپنی دھی سارے نال ٹوریا، ٹوران دا دور رہ گیا، میلی آخری کھڑنے دے کوئی اپنی بچی کو، لیکن اسے بابے صاحب کو اپنی شہزادی کیوں ٹور لیتی ہے؟ سارا منہ سونا ہی، سارے کول پیسے زیادہ ہیں، حسب نسب ہے نہیں، فرمایا او سونے رب دے حکم نال ٹوری آندی نہیں، اوندا حکم ہے کہ ٹور کے ریونی ہے، ایجاب و قبول دے لفظ کہ جائیں حرام کو حلال کر چھوڑے تھوڑے واسطے۔ فرمایا جیرے لفظاں حلال کیتے نا وہ اون دے لفظ اوندا حکم ہے، او پوچھ سی جیرے حرام کو میں حلال کر کے دیتا آئی تو سا اون نال وز کے کی میں آئے وے، کس رنگ دی زندگی گزار کے آئے وے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی۔ امام علی مقام باؤں سونا جی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کو نہیں انہاں دی زندگی کو، مکہ دے وچ مدینہ دے وچ جتھاں چاہمن رہ سکتے، بلکہ اگر وہ یزید کو آکھے نا بھئی تو حجاز دا صوبہ میرے حوالے کری دا گورنر میں کو بنا چا، تو جو مرضی کر بیٹھا، ظاہر ہے تو اپنا کم کر دے، صوبے دے سا اپنا کم کرے سو۔ یزید نہ صرف ہے کہ یزید کو کوئی اعتراض کو نہیں، یزید آفران کرے دا بھی آئی، تو سجیری جھاتے آکھو تھا کو تھا گورنر ہی دینے تے عامل بنائیں، لیکن ساکو اپنا کم کرن دیو، ساری تسا شریعت کو تخت نانو، شریعت تھیں بیراوے مزید، اسا کو اپنی مرضی نال اپنا کم کرن دیو۔ بھئی اپنی مرضی جیڑی وہ صرف رب دی ہے، بیا ہر کوئی ان دی مرضی نال ہی چل سکتے، وردوان من اللہ اکبر، رضا اللہ دی۔ لہذا یزید کو کیری شے تے اعتراض ہے، اور یزید دے کیرے عمل تے امام حسین کو اعتراض ہے، وہ یہ عمل ہے کہ شریعت دا تے اسلام دا تعلق تخت دے نال کو نہیں، تساں اپنا کم کرو، مسیتاں دے وچ عبادتاں کرو راندے۔ اگر میں پوری زندگی مسیت وچ پیا رہاں کہ کوئی اعتراض تھی سکدے؟ سوائے میرے بالاں دے جڑے بکھے مرسن تے بابے کو آن چھکے سے نو میں یہ کام ہی کرے آون، اساں تے بکھے مردے، اور شریعت دا حکم ہے لینفق ذو سعۃ من سعتی، قرآن نے ذمہ داری لئی کہ ہر بابا اپنی استطاعت دے مطابق اچھا کما کے کھواوے اپنے بالاں، اندے بھی سستی بھی نہ کرے اور اندے بھی کہیں قسم دی حد حرامی بھی نہ کرے کہ سارے کول کام نہیں تھی دا، ایڈی گرمی ہے بس گھر ہی سوتے پہلا سو۔ فرمایا نہیں، گھر سمن واسطے کو پیدا نہیں کیتا گیا، اللہ تعالیٰ ساکو مسیت جو بیر کٹھے نے ونجو رزق کماؤ، گھر ہی کتا پاون ڈیس۔ قرآن دی آیتاں پڑھی ہمیں جڑی جمعے دا حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جڑے جمعے دی اذان تھی وے اللہ دا قرآن دے بھجو اللہ دے ذکر دے پاس، مٹھے مٹھے نہیں ٹرنا، سارے کم چھوڑو، جی میں جتھا ہے بس ہن مسجد پکڑو، مسجد دے پاسے اللہ دے ذکر دے پاسے، فاسعوا بھج کے آونا، یعنی ڈھلاون دی اجازت ہے، بے خرید و فروخت دنیا دے معاملات چھوڑ دو۔ جیڑے نماز تھی گئی ہے فیضا قضیت الصلاۃ، وہ نماز پڑھی گئی ہے، جمعہ پڑھ چھوڑا سے اگو قرآن کیا دے، قرآن دے ہن نکلو مسجد چو، جی میں پہلے جلدی جلدی وڑائے مسجد ہن اوے ابالا بیر کٹھے دا پیے سونا رہا، فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، فرمایا با مسجد کول بیر وجو، کتھا ونجو سونا؟ فرمایا زمین تے گھومو پھرو، اللہ تھوڑے واسطے رزق کھنڈا چھوڑے زمین دے اوتے، مسجد وچ بیٹھی جاتے نہ ڈیسی تو ونجو کوشش کرو تے محنت کرو، لیس للانسان الا ما سعى فانتشروا فی الارض، مولا زمین تے ون کے کیڑا کم کروں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل گولو، اللہ دا فضل مسیت جو ہونا چاہیے کہ زمیناں جو ہونا چاہیے، کھیتاں تے کھلیاناں تے مارکیٹاں تے منڈیاں جو ہونا چاہیے، اللہ دا فضل کتھوں ہونا چاہیے؟ مسیت تو ود کے فضل کتھوں؟
اللہ فرماندا اے فضل میرا رزق ہے تھا نہ ملسی اندے واسطے کھیتاں کھلیاں وچ وینا پوسی اندے واسطے بوریاں چاونیاں پوسن اندے واسطے کئیاں چاونیاں پوسن اندے واسطے وزن چاونے پوسن اندے واسطے خون پسینہ ہک کرنا پوسی اے میرا فضل ہے اور حضور فرماندے اے جڑا رزق دی تلاش دا ثواب ہے کتنا بڑا ثواب ہے اساڑے تے کئی دیندار تھی ویندن تے ساکو نکما کرنا آوردن او دین دی راہ تے نکلو بھئی یہ دین دی راہ کونی دین دی راہ میں اکیلی جھوکتے پئی ہیں دین تا اللہ نے دین دی تقسیم دین اور دنیا دی تقسیم ہی ختم کر چھوڑیے بندہ جیرے کام کریں بیٹھے وہ کام ہوتا دین والا کام ہے اگر اللہ دے حکام تے عمل کرے لہذا قرآن کریم فرمائندہ بھی ہے اللہ دی راہ تے نکلو اللہ دا فضل تلاش کرو حضور علیہ السلام فرمائندے جیرا بندہ رزق دی تلاش نکل دے اور پتہ نہیں بے کو رزق مل سی کہ نہ مل سی آج دہاڑی ملنی ہے یا نہیں ملنی منافع تھیونا ہے نہیں تھیونا بالا اپنے سودے رس چھوڑن فقیرنی اپنے سودے رس چھوڑن گھر دے یہ سارے سودے دیاں لسٹیں پھر دیاں ودیاں پریشانی دی کیفیت ٹردا ویندے پتہ نہیں اگو روزگار یا قسمت ہے کہ کون حضور فرماندے اے جڑے پریشانی دیاں گھڑیاں ہن نا رزق دے متعلق یہ اللہ دی بارگاہ ایسے مقبول لمحے ہیں گویا صحن کعبہ دے لمحے ہیں اللہ دے گھر دے لمحے ہیں اتنے مقبول لمحے ہیں حضور فرماندے بہت سارے گناہ ہیں من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا ہم المعیشہ بندے دے بہت سارے گناہ ایسے ہوندے جڑے معاف نہیں تھی سکدے انہاں کو ہکا شے معاف کریں دی او کیڑی ہے فرمایا یہ رزق دی فکر ہے نا انسان دے دماغ اس لمحے نال او گناہ بھی معاف کرتی تھی ویندن جڑے پہاڑاں کول وڈے ہوندے اللہ دے فضل اے عمل اتنا محبوب ہے حاضرین محترم اگر امام علی مقام راضی تھی وجن بھئی ٹھیک ہے حکومت تو اپنے رنگ نال چلا رہا اور ساکو صوبہ دے دے یزید کو کوئی اعتراض کوئی لیکن امام حسین کو اعتراض ہے جو نانا دین ہی واسطے تے نہیں گنایا جو مسیتاں دین ہوئے تے بازاراں یزیدیت ہوئے تخت یزیدیت ہوئے جی میں اوندا دل آ کے اویں کرے پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر اج دی اے محفل منصوب ہے دوجی عظیم ہستی آپ نے کیا فرمایا جیرے لے آکھا گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسا مسلماناں دا کم کرے دے ظاہر ہے جتنا تھوڑا وظیفہ ہے وہ تسا گھنو حکومت کول تاکہ تھوڑا گزر اوقات تھی نہ رہے آپ نے کیا فرمایا ہن طے ہویا بھی کتنا وظیفہ گھنے بادشاہ ہن تو سن دے رہندے 600% اضافہ 900% اضافہ کہندیاں تنخواہیں تھوڑے میریاں تنخواہیں نہیں انہاں دیاں تنخواہیں 600 کوئی یعنی ضمیر تو ہونا بندہ کم سے کم اندر ہی استاد ہے کہیں لے باقاں کٹ دے ہو کنتے ویندا پیے لیکن اتھا ضمیر ہی مک گئن گویا سمدے لے اپنی عدالت یہ بندہ پیش ہوندے سمدے اسے لے اندر کئی گردھال بج دین آج کیرا کام کیتا سے نہیں کرنا چاہیے کہنے نال زیادتی کیتی سے لیکن اندازہ کرو این غریب قوم دا جڑا اپنی تنخواہیں سینکڑا اوت اضافہ کردا پیے جندی گڈی بھی تیرے تے میرے پیسہ نہ لے پیٹرول ہی سارے پیسہ نہ لے اوندا گھر بھی سارے پیسہ نہ لے تا حیات تنخواہیں ہی کر دلی ایک نوکر دی تنخواہ او کو تا حیات مل سی یہ جڑے چیئرمین سینٹ تے ڈپٹی چیئرمین وغیرہ وغیرہ بن ویندن کتنے نوکراں دی تنخواہیں انہاں کو قبر دے وچ وڑا کے آندیاں جب تک کہ مردہ نہیں ڈرائیور انہاں دا حکومت دی طرفوں انہاں کو سیکیورٹی حکومت دی طرفوں انہاں دا خان سامہ حکومت دی طرفوں تا حیات کئی ملازم تنخواہیں مل سن ہر شے فری ہے تے وقت بھی جیری تنخواہ ملتی پئی ہے جیرا اوندا کوئی خرچہ کو نہیں گیس بھی فری ہے تے بجلی بھی فری ہے وقت بھی اوندا 600% اضافہ کرو جو اوندا گزارا نہیں تھی لیکن جیرے نا تے اسا ملک بنایا ہے ذرا انہاں فقیراں دے انداز بھی دیکھو ہم فقیروں سے دوستی کر لو گل سکھا دیں گے بادشاہی کا ایسے فقیر ہیں جیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ بہ کے جیون سکھے ان سکھ لوگ نہیں ہے سکھے ہوئے لوگ حضرت عمر دی ہن تنخواہ مقرر تھی ہونی یہ اوندی تنخواہ ہے جے اسلامی ریاست وچ لکھاں مربع میل حکومت دا اضافہ کیتا ہے ساری 4 دی جنگ رہی ہے انڈیا دے نال تے پتہ نہیں کتنے فیصد ڈیفنس دا بجٹ ود گیا تنخواہیں بھی ہر شے ود گئی بلکہ وہ تو چاہندے اساں تا مظاہرے ہیں انہاں دے ہر شے ہوئے گن ونجے
حضرت عمر نے فوج کو کی میں رکھا ہوا ہے، ذرا حضرت عمر دا بھی پڑھو، یہ گال مکمل کر کے نہ وظیفے والی بات انہاں دا فوج دا نظام عرض کرے۔ وظیفہ بھئی کتنا رکھنا چاہیے حکمران دا؟ فرمایا جتنا عام آدمی دا وظیفہ ہو سی اتنا ہی میرا وظیفہ ہو سی، عام آدمی اتنا میرا وظیفہ جتنا، کیونکہ ہر بندے دا آپ نے وظیفہ مقرر کیتا سالانہ، آپ دا اتنا ہی ہے۔ لیکن آپ نے ایک اصول بیان فرمایا، سورۃ النساء آکھے کہ اگر کوئی یتیماں دا وارث بنے، خدا نخواستہ کوئی بندہ فوت ہو ویندے او دے یتیم بال میری کفالت جاوے، ہن میں او مال جڑے یتیماں دا مال جندا میں کفیل ہاں، جندا میں محافظ ہاں، اس کو قرآن ایک حکم فرمائے لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم دے مال دے نیڑے نہ ونجے مگر سونے ارادے نال، تاکہ اون دا مال ضائع نہ تھیوے، او کو ضائع تھیون کول بچاون یا اون دے وچ کہ اچھے منافع واسطے تا قریب بن سکدے وے، ورنہ او کو نقصان پہنچاون واسطے نیڑے نہ تھیوے۔ فرمایا او حساب گنسی یا کائنات کو حساب گرنا۔ ہن جڑا دو قرآن نے کیفیات بیان فرمائی کہ اگر جیرا شخص یتیماں دا کفیل ہے، محافظ ہے، اگر وہ خود امیر ہے ود کے کرے، اور اگر وہ خود غریب ہے، یتیماں دا وارث یا یتیماں دا محافظ دا بن گئی ہے، مثلا بھرا دے بچے فوت تھی گئے اور دوسرا بھرا ظاہر ہے وہ بچے پالنے نہ پڑے، بھرا دے یتیم بچے، لیکن بھرا خود بھی غریب ہے، ادا گزارا ہی کونی اپنا، تو غریب اگر ہے وارث او کتنے گھنسی محافظ، اور اگر امیر ہے تو کتنے گھنسی۔ قرآن اصول بیان فرمائے من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر وہ امیر ہوئے تو ود یتیماں دے مال جو کوئی شے نہ گنے، اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے مال بہت برکت دے سی، اگر ان دا حساب ٹھیک ہے ود مفت یتیماں دی خدمت کرن در رہے، انہاں دے مال کاروبار ہی کرے، انہاں دی زمیناں بھی آباد کرے، لیکن ایک روپیہ بھی نہ گنے، اگر انہا اپنا گزر اوقات تھیندا پیا، یتیماں دے مال جو کوئی پرسنٹیج کوئی حصہ حاصل نہ کرے، قرآن دے حکم۔ دوجہ ہے من کان فقیر، اذا اپنا گزارا بھی ٹھیک نہیں، اپنے بال ہی بکھے بیٹھے، تو ہن قرآن دے فلیأکل بالمعروف، ہن اپنا اتنا حصہ گھنے جتنا حصہ اندا ضمیر کو اجازت لے وے اچھے طریقے دے نال۔ ہن کہ بے کو جج نے مقرر کرنے دے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جتنا ہی کو مناسب لگ دے ہی میں نہ ہوئے یتیم ویلے بیٹھے ہوئے تے ہر شے سجن کھاوے، فرمایا طریقے دے نال مقرر کی دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں مسلمانوں دے بیت المال دا وارث بنا دیتا گیا، محافظ بنا دیتا گیا، لہذا میں اتنی تنخواہ گنساں چونکہ میں اپنا کاروبار چھوڑ دیتے جرا کریں دا پیا، اگر اوہی نال کر سگا تے حکومت ہی چلا سگا، وقت میں حکومت کو ایک روپیہ نہ گنا، جو قرآن دے حکم میں فلیستعفف کہ جرا آپ امیر ہوئے اس کو یتیماں دے مال جو نہیں گنے، میں مسلمانوں دے مال جو کوئی شے نہ گنا، لیکن چونکہ میں او کم چھوڑ دیتے لہذا گھنسا صحیح، لیکن فلیأکل بالمعروف، اتنا گھنسا جتنا میرا ضمیر مطمئن ہو۔ اور آپ اندازہ کرو جی آپ فوت ہوئے، شہید ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، آپ دی آخری گفتگو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری گفتگو کیا فرمائی؟ یہ زخمی آپ دا پیٹ مبارک چاک ہو گیا اور زہر آلود خنجر ہی پورے جسم میں زہر پھیل گیا، آخری وصیتہ فرماندے رہنا۔ اپنے پتر کو کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے پتر پوچھ لے کہ میرا قرضہ کتنا ہے، میرے قرضے دا حساب کرو، قرضے دا حساب کی تگیا فحسبو، یہ حساب کی تو نے 86,000 درہم آپ دا قرضہ ہے، اندازہ کرو جرا 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک انہوں دی ریاست چل دی تھی، اور 2 سپر طاقتاں مکہ اور مدینہ جڑے یعنی حضور دی سونی اسلامی ریاست دے فوجاں خلافت راشدہ دے وچ گئیاں، 2 سپر طاقتاں، ایران بھی ختم ہو گیا، فتح ہو گیا، اور روم بھی فتح ہو گیا، اج دا گویا امریکہ تے روس اتنی بڑیاں ریاستوں ملے، اور کتھاں گئیاں دو ہیں مسلمانہ اسلامی ریاست دے حصہ بن گئیاں، اور سارا مال و متا سونا چاندی روز ڈھیر لگے پہلے مسجد نبوی دے سین، لیکن جرا حکمران ہے جرا پورے انہاں ارباں خرباں اون ویلے برادر کروڑاں دے وچ اون ویلے کروڑاں درہماں تے دیناراں دا مال مسجد نبوی پہنچدا پیا ہر فتح دے بعد، لیکن حکمران دا 86,000 درہم دا ادھار ہے،
تسا ان زندگی دے سچے پن دا اندازہ کرو جے کو محمد عربی نے تیار کیتا، حضور دے ہیران دا تسا جیون اندازہ کرو۔ اون ادھار دیونے اور حساب تھیندا پیے موت کول پہلے، پتر نے کہا ون پوچھا ہر کہیں کولتے حساب کر، جمع تفریق کر، کتنے پیسے میں دیونے؟ پتہ لگ گیا بھی 86,000 درہم تسا دیونے۔ فرمایا میں جیرا گھر مسجد نبوی دے نال بنایا نا باب رحمت تے باب جبریل دے درمیان، اے ابن عمر اپنے بیٹے کو آکھا عبداللہ میرے گھر ویچ کے تے میرے پیسے لاویں۔ وقت فرمایا اگر ایندے نال ہی نہ لاویں گھر سستا ہوئے تے میرا ادھار زیادہ ہو۔ وقت میرے خاندان بنو عدی، آپ دا قبیلہ ہے، آپ دی برانچ قریش دی شاخ جیڑی ہے بنو عدی، وقت سارے پتیراں ملویراں پھپھیراں کو منت کریں کہ عمر دا قرضہ لاونا ہے، تسا مدد کرو۔ میرے خاندان والے نانکے ڈار کے بعد انہاں کو مدد منگے، اگر انہاں دی مدد جڑی تھی وے او بھی پورا ادھار نہ لا سکے، ود پتر پورے قریش جڑا بڑا قبیلہ ساڈا 8 برانچیں جیندیاں، ود قریش سارے کو آکھے کہ تساں بھی مدد کرو، کوئی لنگھی گزری دیکھو تے بابے دے قرضے لہاوݨی تساں مدد کرو۔ یہ حضرت عمر دی وصیت آخر، اور آخر تے آدن اگر قریش والے نال ہی پورا نہ تھی وے وقت کہیں بے تو نہ ونجے، اللہ کرم فرمائے وقت اللہ میں کو معاف کرے، پر تو جی میں تھوڑے تھوڑے کر کے کو قسط وار گویا لہاویں یا جیڑا طریقہ بیعت تھی وی اس کو لگاں بئی جاتے نہ ونجے، لیکن اے نہیں آکھا کہ بیت المال دے میں چونکہ امیر المومنین تہاں اون ویلے بھی یہ زخمی تھے پہ، اور اون ویلے تے لوگاں دی ہمدردیاں بھی نال تھی گئی ہیں، ہر کوئی آکھیا بھی بیت المال کو صاحب پر قرضہ 11 سال جڑا 10 سال خدمت کیتی ہے اسلامی ریاست دی، اور اتنا گھدے جتنا عام آدمی دا قرض ہے، وہ عام آدمی دا وظیفہ ہے، 1 روپیہ ہی وادھو نہیں کیتا، اتنا تو حق بڑھنے چلو قرض ہے تو ہن ریاست لا چھوڑے۔ فرمایا نہیں، انہاں بھی نہیں آکھا تے انہاں بھی نہیں آکھا، چونکہ مال انہاں دے تے انہاں دے مال ہے سارے مسلماناں دا۔ ایک جڑا یونٹ ہے نا بجلی دا، مثلا جڑا اسلامی حکم ہے 1 یونٹ بجلی دا، یہ بجلی یا جتنے بھی کامن پراپرٹی ہے پورے مسلمان جتنے بھی شہری ہیں ساری ریاست دے سارا دی مشترکہ ملکیت ہے، پانی بھی تے بجلی بھی تے گیس بھی تے ساری چیزیں، لہذا وزیر اعظم بھی شرعی طور تے 1 یونٹ ہی مفت بجلی کے کو نہیں دے سکتا، نہ آپ گھن سکتے نہ کمبے کو دے سکتے کہ تو بھئی چلو ایکسین ہے، تو ایس ڈی او ہیں، تو ایس سی ہیں، تو چیف ایگزیکٹو ہیں، لہذا تیرے واسطے انلیمیٹڈ یونٹ سے یا 1000 یونٹ تیرا فری ہے، 500 یونٹ فری ہے، 1 یونٹ دا بھی وزیر اعظم کو اختیار کو نہیں، نہ صدر کو اختیار ہے شرعی طور پر، نہ خلیفہ وقت کو اختیار ہے 1 یونٹ دے، کیونکہ ان دی اپنی کتھاں مال ملکیت جو ونڈے بیٹھا اپنے پیسے دے جو کوئی دے، لیکن یہ بیت المال ہے سارے مسلمانوں دی مشترکہ پراپرٹی۔ یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ ہن یزیدیت کے ریشہ ہے، اے نمونہ ہے میرے کریم آقا دی نمونے والی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دوسرے پاسے حضرت امام علی مقام نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا بیدہ دے مقام وہ کیا فرمائیں، الا وان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ حضرت امام حسین ہی دس سکتے ہیں جی کہ انہوں دا مقصد کیا ہے قیام دا، انہوں تو بعد کی کون دس سکتے کہ وہ کیوں مکہ مدینہ چھوڑے دینے مکہ چھوڑے دینے بعد اتھاں ویرانہ دے وچ کرب و بلا دے وچ اپنیاں جانا پیش پہ کریں دین، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین چھڑا مسیتاں جو نہیں رکھنا، اتھو کڑ کے اپنی زندگیاں جو دین آنا ہے۔ بادشاہ دی زندگی چی دین ہوئے، بادشاہ دے احکام چی دین ہوئے، وہ اس واسطے بیٹھے ہی تھا مسلمانہ دیاں قربانیاں حضور علیہ السلام دے زمانے خلفائے راشدین دے زمانے کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، اس واسطے ہوئے کہ کوئی تخت چڑھ باوے تو آ کے ہن میں اپنی مرضی نال چلے سا، جو میرا دل اگسی تو کون ہے تے تیرا دل کون ہے؟ یہ زمین اللہ دی ہے، تھا اللہ دا حکم نافذ ہو سی، اور اللہ تعالیٰ نے 3 حکم فرمائے جنہیں انسان کو یعنی رونگٹے کھڑے کر دیں، اتنی وڈیاں وعید ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن دے جڑا اللہ دا حکم نافذ نہیں کرے گا اپنی جان تے، اپنے گھر تے، اپنے کاروبار تے، اپنی زمیناں تے، جو بھی اوندا شعبہ ہے یا اوندا پیش ہے، اوندا ہنر ہے، پروفیشن ہے،
اگر اس تے اللہ دا حکم نافذ کونی اللہ فرماندے وہ کافر ہے فاولائک هم الکافر اتے بھاویں کلمہ ہی پڑھ دو اللہ دا قرآن ادب ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کریں دے اہل کتاب دا قائم کرنا کیا مطلب ہے ان دا حکم نافذ کر اور حکم اگر نافذ نہیں کیتا قرآن کریم آدھا جے اللہ دا حکم نافذ نہیں کیتا اپنی زندگی اپنی مرضی نال گزریں دے ہوتے ول کلمے دا کیا مطلب ہے کلمہ تا سودا ہی سونے رب دے نال زندگی بھی تیری تے مال ہی تیرا اویں جیسوں جی میں تو آکھ سے یہ تا کلمہ ہے یہ تا وعدہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اے اللہ سارے مال ہی تیرے ساری جاناں بھی تیریاں بان لهم الجنہ سب کو جنت دے میں باقی زندگی تیری ہے تو جی میں آکھ سے اویں جیسوں یہ سودا ہے کلمہ حاضر موت حضرت امام علی مقام کیا فرماتے ہیں قد لازموا طاعت الشیطان انہاں شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی ہے رحمان دی اطاعت اللہ دا آقا بننا چھوڑ دیتا نے اپنی مرضی کرن شیطان دا آقا بنائے قرآن دے وہ کافر ہے کہ اللہ دا حکم نافذ نہیں کیتا دوجا فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون وقت فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون